سکرین کے اس پار موجود خواتین و حضرات کو احتشام الحسن کا محبت بھرا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں میں مری میں ایک سانحہ پیش آیا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 23 جانیں ضائع ہوئیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جانیں کاربن مونو آکسائیڈ کے گاڑیوں میں پھیلاؤ کی وجہ سے ضائع ہوئیں۔ تو حقائق کیا ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب۔ آپ ترجمان ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے۔ میں پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بعد ازاں سر عرض یہ ہے کہ کیا واقعات ایسے پیش آئے کہ جن کی وجہ سے ایسے حالات کیا بنے کہ جن کی وجہ سے یہ جانیں ضائع ہوئیں؟ جناب احتشام الحسن صاحب، آپ نے بڑا اچھا سینسٹیو سوال کیا ہے۔ بہت افسوسناک سانحہ تھا، اور اس کی بعض گشت کافی عرصے تک سنائی دیتی رہے گی، اور دلوں میں دکھ اور کرب بھی رہے گا کہ ہماری قوم کے چند سپوت اور چند ایسے بچے نوجوان جو کہ سیر و سیاحت کی غرض سے گئے تھے، اور اس طرح ان کو سردی نے آ لیا اور اچانک اتنی بڑی برف باری کے ایک طوفان کا وہ شکار ہوئے۔ اب اس کے جو پس منظر ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم کسی ایک کو بلیم بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں من حیث القوم اپنے رویوں کا جائزہ ضرور لینا ہوگا، کہاں ہم نے غلطی کھائی، تاکہ آئندہ یہ ٹھوکر نہ لگے اور آئندہ دوبارہ اتنا بڑا نقصان نہ دیکھنا پڑے۔ تو اس حوالے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مری کے جو ہوٹل مالکان ہیں اور جو پوری ایک تجارتی لابی ہے، اس کو بھی اپنے رویے کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑا قصور ان کا بھی ہے کہ جنہوں نے ایک طرف سے مشکل آن پڑی، بحران آ جاتے ہیں، قوموں پہ بڑے بڑے بحران آتے ہیں، لیکن جب لوگ قوم بن کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں پھر کوئی بحران نہیں رہتا۔ یہی وہ قوم ہے جس نے 65 کی جنگ کے اندر بھی سروائیو کیا ہے، 71 کی جنگ کے اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی سروائیو کیا ہے، بہت بڑے بڑے سیلاب یہاں پہ گزرے ہیں، اور یہی وہ قوم ہے کہ جس نے 2005 کے زلزلے کے بعد بھی کشمیر میں جتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا، اس کے بعد پھر سے اپنا تن من دھن اپنا جان قربان کیا، زیور خواتین نے دے دیے، اور ایک قوم کی شکل میں ہم لوگ نظر آتے رہے۔ لیکن یہ جو سانحہ مری کا ہوا، اس میں مری کے جو بہت سارے تاجر پیشہ لوگ تھے، انہوں نے پاکستانی قوم ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ وہاں پہ جو ہے وہ لالچ، طمع، موقع پرستی اور ایسے افسوسناک مناظر دیکھنے میں آئے کہ ایک ہوٹل کا ریٹ 50,000 روپے تک لے گئے، ایک کپ چائے 500 میں بکتی رہی، اور ایک گرم انڈا ابلا ہوا جو ہے وہ 1,000 روپے کا وہ ظالم جو ہے وہ بیچتے رہے، اور ان کو اسلام کا ایثار کا اور قربانی کا وہ پیغام تک یاد نہ رہا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور رب کے قرآن نے ایثار کا حکم دیا ہے، اور ایثار یہی ہے کہ تمہارا اپنا نقصان بھی ہو جائے، جو مصیبت میں ہے تم اس کا سہارا بنو۔ میں احتشام صاحب یہاں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنانا چاہوں گا جو صحیحین میں موجود ہے، اور یہ مری ہو، کوئی بھی سیاحتی مقام ہو، آئندہ بھی اگر کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کا سانحہ ہو جائے تو قوم کے لوگ اور تاجر پیشہ لوگ اور دکانوں والے اور ہوٹلوں والے اور بزنس کا طبقہ اس حدیث کو یاد رکھے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ایک مہمان آ گیا ہے، اور سارے صحابہ اس وقت فقر و فاقہ میں تھے، کون اسے اپنے گھر لے جائے گا اور اس کی ضیافت کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خدمت کا موقع مجھے دیں۔ مہمان کو لے کے گھر تو چلے گئے، لیکن جب بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بچوں کے تھوڑے سے کھانے کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بچوں کو کسی طریقے سے آج بہلا کے سلا دو اور کھانا لگا دو جو ایک بندے کے لیے کافی ہے، میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا، چراغ گل کر دینا، اندھیرا کر دینا، میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا، میرے منہ ہلانے کی اور برتن میں ہاتھ لگانے کی آواز تو آتی رہے گی۔ مہمان کھانا کھاتا رہا، یہ ساتھ ایکٹنگ کرتے رہے اور اپنے آپ کو بھوکا رکھا۔ اہل خانہ جو ہیں ان کو اس دن کھانا نہ کھلایا، اور اس وقت ہی قرآن کی یہ آیت اسی پس منظر میں نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر بھی دوسروں بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود بھوکے رہیں۔ جب وہ صبح صحابی حضرت ابو طلحہ حضور کے پاس پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طلحہ، تمہارے رات کے عمل سے اللہ بڑا خوش ہوا ہے،
تو اللہ کو خوش کرنا تھا تو یہ مری والے ایسا ظالمانہ بہیمانہ سفاکانہ سلوک نہ کرتے جو انہوں نے ان سیاحوں کے ساتھ روا رکھا۔ ان کو اس پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ سر یہ تو آپ نے مری کی عوام کا ناروا سلوک بتایا، آپ حکومت کے ذمہ داران کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ جی احتشام صاحب، حکومت کے اس موقع پہ رویے کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو حکومت کا گزشتہ ہم بہت سارے واقعات دیکھ چکے ہیں کہ ایسے کچھ وزیر با تدبیر جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو صرف بیانات داغنے کے علاوہ جن کا کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ اس موقع پر بھی ہمیں چند ایسے جو ہے وہ مسخرہ قسم کے وزیر نظر آئے کہ جنہوں نے اس موقع پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اتنی زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں انٹر ہو رہی ہیں، تو یہ تو اس ملک کی اچھی کارکردگی پہ دلالت کرتا ہے کہ حکومت نے مہنگائی ختم کر دی ہے اور لوگ خوشحال ہو گئے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے چیزیں لے رہے تھے گرم ہیٹروں والے کمروں میں بیٹھ کے، اور ادھر لوگ سردی میں ٹھٹر رہے تھے۔ اور پھر کچھ ایسی پریس کانفرنس بھی ہوئی کہ جس میں حکومتی کچھ ذمہ داران ہنس کے ہنستے مسکراتے نظر آئے۔ تو یہ وقت تھا اس معاملے میں قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا، اور میں یہاں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ افواج پاکستان کے جری بہادر سپاہیوں اور نوجوانوں نے حسب سابق جو ہے وہ میدان میں اتر کے بہت اچھا کردار ادا کیا، اور تمام تر جو لوگ مشکل میں تھے انہیں وہاں سے نکالا، ایک ایک بندے تک چائے پہنچائی، بستر پہنچائے، ان کے لیے کیمپس جو ہیں وہ بنائے، اور جتنی بڑی ایگزسٹنس افواج پاکستان کی مری میں ہے، ہم یہ بھی توقع کر رہے تھے کہ اس سے پہلے یعنی رات کے وقت ہی نکل کے ان کو بھی یہ مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن دیر آیت درست آیت، وہ آئے اور انہوں نے بہرحال قوم کو سنبھالا دیا، اور سارے لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کیں، اور یہ دعائیں افواج پاکستان کے لیے ہم ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ جو قرآن حکیم میں ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ کامیاب وہی لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جن کو نفس کے بخل سے، لالچ اور طمع سے بچا لیا گیا۔ تو اس لالچ اور طمع سے من حیث القوم ہمیں باہر آنا ہوگا، اور ایک قوم بن کے اپنے غریب، محتاج یا مشکل میں پھنسے ہوئے بھائیوں کی مدد اور داد رسی کرنے کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوگا، کہ اپنا کچھ نقصان بھی ہوتا ہے لیکن کوئی دوسرا مشکل میں نظر آئے تو اس وقت ہم قربانی دیتے ہوئے ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے نظر آئیں۔ اللہ کرے کہ مری کے ماشاءاللہ جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، میں تو ایسے میرا جو انٹریکشن ہوا ہے، جو مقامی مری کے لوگ ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک طبقہ مال روڈ پہ اور ارد گرد ہوٹلوں کے مالکان ہیں، انہوں نے تو بہت جو ہے وہ ایک برے اخلاق کا مظاہرہ اس موقع پہ کیا ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اسی طرح کرتے رہے تو یہ پیسہ اور یہ دولت کی ریل پیل اور یہ چیزیں انہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی، اور یہ چیزیں جہنم کا ایندھن بنتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سر اس موقع پر پاک فوج کے کردار کے علاوہ دیگر تنظیمات کا کیا کردار رہا؟ آپ اس پر روشنی ڈالیے۔ جی یہ بہت اچھا سوال ہے اور اہم سوال ہے۔ افواج پاکستان کے عمدہ اور اعلیٰ کردار کے ساتھ ساتھ بہت سی تنظیمات فوراً ہی ہمیں میدان عمل میں اتری ہوئی نظر آئیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یہ پیغامات جاری کرنا شروع کر دیے کہ جو لوگ بھی مشکل میں ہیں وہ فلاں جگہ پہ رابطہ کریں۔ اور میں اس پہ یہ بڑی خوشی مجھے ہوئی، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لبرل طبقہ جو ہمیشہ مدارس کو نشانہ بناتا ہے اور ان کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ کوئی لبرل اس وقت اور لادین اور کوئی این جی او اس وقت سب سے پہلے سامنے نہیں آئی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ آواز مدارس اسلامیہ سے سنائی دی۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور الکرم فرینڈز کے دوستوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ یہ اعلانات کرنے شروع کر دیے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو مری کے اندر برانچ ہے،
وہاں بہت بڑی کشادہ مسجد اور ہال ہے، اس کو عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا اور وہاں ان کے لیے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا۔ اسی طرح مسلم ہینڈز جو ایک بہت بڑی NGO ہے اور جو 50 سے زائد ملکوں میں کام کر رہی ہے، پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم پاکستان میں ہے، ان کی طرف سے فوری طور پہ لوگ بھیجے گئے، ضیاء الامت فاؤنڈیشن کی طرف سے بھیجے گئے، الخدمت کی طرف سے بھیجے گئے، اور دیگر ہماری پاکستان کے جو بڑے بڑے چیریٹی کے ادارے ہیں، وہ لوگ جو ہیں فوری طور پہ میدان میں آئے اور انہوں نے عوام الناس کی مدد اور داد رسی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سراہنا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس اور ان تنظیمات کو آباد شاد رکھے کہ جنہوں نے ملک و قوم کے تحفظ اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی دستگیری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس سیشن میں ہم نے مری کے ثانیہ کے حوالے سے ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب کی رائے لی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔